خود زیب تن کیا کرتے ہو۔ اور ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ جو ارشاد گرامی ہے، اس سے مقصد یہ ہے کہ ایسا کرنا بہت بہتر ہے اور یہ مستحب ہے، افضل ترین ہے کہ انسان جس قسم کا لباس خود پہنتا ہے بعینہ ہی ویسا ہی لباس اپنے خادم کو اور غلام کو پہنایا کرے۔ یہ بہتر ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ اور جو چیز اس معاملے میں ضروری ہے وہ یہ کہ غلام کے لیے اور خادم کے لیے مناسب لباس کا انتظام کیا جائے، یہ چیز ضروری ہے۔ اور جو حکم دیا گیا کہ جیسا خود پہنتے ہو ویسا پہناؤ، وہ ضروری نہیں ہے، وہ بہتر ہے۔ اور آج کل تو ناظرین کرام یہاں یہ وضاحت بھی ہو جائے کہ غلام کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ باقی رہی بات خادم کی، خادم کو اگر کوئی لباس مہیا کرتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، بہت بڑی نیکی ہے اور یہ بہت بڑا کار خیر ہے، لیکن چونکہ اسے تنخواہ دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو معاملہ طے کیا گیا ہے وہ تنخواہ کا معاملہ طے کیا گیا ہے، لہذا اسے لباس دے تو بہت اچھی بات ہے، نہ دے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اسے تنخواہ دی جا رہی ہے۔ پرانے وقتوں میں چونکہ تنخواہ کا معاملہ نہیں تھا تو اس لیے یہ ارشاد فرمایا، لیکن بہرحال اس کی اہمیت آج بھی اپنی جگہ برقرار ہے، موجود ہے یقیناً، کہ غلاموں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ ہر شکل میں حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، اور اسی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ان کے لیے مناسب لباس کا انتظام بھی کیا کرے انسان۔ ہمارے سامنے اس باب کے تحت سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث درج فرمائی ہے کہ جس کا نمبر ہے 187۔ فرمائے کہ عن عبادة بن الولید بن عبادة ابن الصامت قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا۔ عبادة ابن الولید ابن العبادة ابن الصامت یہ فرماتے ہیں، یعنی ناظرین کرام عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بہت ہی جلیل القدر اور مشہور و معروف صحابی تھے، اور یہ انصار مدینہ میں سے تھے، مدینہ سے ان کا تعلق تھا۔ عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ، عبادہ کا بیٹا ہے ولید، اور پھر ولید کا بیٹا ہے عبادہ، یعنی ولید کے والد کا نام بھی عبادہ، جو کہ عبادہ ابن الصامت جو کہ صحابی تھے رضی اللہ عنہ، ولید کے بیٹے کا نام بھی عبادہ، کہ پوتا بھی عبادہ، دادا بھی عبادہ، اور دادا ہے صحابی۔ تو یہاں یہ جو پوتا ہے عبادہ، تو یہ فرماتے ہیں عبادہ ابن الولید کہ ایک بار میں اپنے والد کے ہمراہ نکلا، ہم دونوں نکلے، گھر سے روانہ ہوئے، کس مقصد کے لیے اور کس چیز کی تلاش میں نکلے؟ فرمایا کہ نطلب العلم، علم کی تلاش میں۔ باپ ہے اور بیٹا ہے، دونوں ایک ساتھ چلے جا رہے ہیں علم کی تلاش میں، یہ علم کا خزانہ، یہ علم کی دولت، قال اللہ وقال الرسول کا یہ جو خزانہ ہے اس کی تلاش میں، تو ناظرین کرام غور طلب ہے یہ بات کہ کتنا اچھا ہوگا وہ منظر، اور کس قدر مبارک ترین تھا وہ جذبہ جو ان کے دلوں میں موجزن تھا کہ باپ اور بیٹا، ماشاءاللہ کیا کہنے، باپ اور بیٹا دونوں ایک ساتھ چلے جا رہے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علم کی تلاش میں۔ کتنا مبارک جذبہ اور کس قدر خوبصورت منظر کہ باپ بیٹا دونوں چلے جا رہے ہیں مدینہ کی کسی گلی میں، اور فرمایا کہ ہم جو چلے جا رہے تھے کس طرف چلے جا رہے تھے؟ فی ھذا الحی من الانصار، انصار مدینہ کے
محلے کی جانب. یعنی ناظرین کرام، انصار مدینہ یہ تو مدینہ کے باشندے تھے، سبھی کے سارا مدینہ شہر ہی انہی کا شہر تھا، انہی کا محلہ تھا پورا شہر مدینہ. کہ وہ حضرات جو کہ مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے یا دیگر علاقوں سے آئے تھے، وہ مہاجرین کہلائے ہمیشہ کے لیے. جبکہ مدینہ کے جو اصل باشندے تھے، جنہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو خوش آمدید کہا اور جن کے لیے اپنے گھروں کے دروازے بھی کھول دیے، اپنے دلوں کے دروازے بھی کھول دیے، جنہیں اپنی سراخوں پر بٹھایا اور اپنے دلوں میں بسایا، یہ ہمیشہ کے لیے انصار کہلائے، یعنی مددگار. کہ ان کی مدد کی، اپنے مہاجر بھائیوں کی اس مشکل کی گھڑی میں انہوں نے مدد کی. تو مدینہ کے سبھی باشندے انصار تھے اور تمام شہر مدینہ ہی وہ انہی کا شہر تھا، یعنی انصار مدینہ کا. لیکن رفتہ رفتہ اور مرور زمانہ کے ساتھ یہ صورتحال ہوئی کہ چونکہ مہاجرین حضرات بھی بڑی تعداد میں مکہ سے بھی اور دور دراز کے وہ علاقے جہاں دین اسلام کی روشنی پہنچ چکی تھی، اور وہ علاقے بھی کہ جو مدینہ سے بہت مسافت پر تھے، بہت دور تھے، اب وہ علاقے بھی چونکہ لا الہ الا اللہ کے نور سے جگمگا اٹھے تھے، تو بڑی تعداد میں لوگ آئے اور مدینہ میں آباد ہو گئے. یوں رفتہ رفتہ صورتحال یہ ہو گئی کہ انصار کم ہو گئے، یہاں تک کہ کوئی مخصوص محلہ رہ گیا کہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ انصار مدینہ کا یہ محلہ ہے. یوں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اس محلے میں وہ زیادہ تھے نسبتاً. تو یوں یہ دونوں باپ بیٹا انہوں نے سوچا کہ چلیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا علم حاصل کریں. تو یہ خزانہ کہاں سے ملے گا؟ انصار مدینہ جس بستی میں، جس محلے میں اب تک موجود تھے، سوچا کہ اس محلے کی طرف چلیں. چنانچہ یہ دونوں رواں دواں ہو گئے. اور آگے یہ بھی فرمایا کہ قبل ان یہلکوا، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو بچے کھچے چند افراد رہ گئے ہیں، ان کا بھی کہیں انتقال نہ ہو جائے، یہ بھی دنیا سے گزر گئے، یہ بھی اگر اٹھ گئے تو پھر ہم یہ دین اور یہ خزانہ، ہمیں یہ خزانہ، یہ دولت پھر کہاں سے ملے گی؟ قبل اس کے کہ یہ جو گنے چنے چند باقی ماندہ رہ گئے ہیں تو ان کا بھی انتقال ہو جائے، اس سے پہلے ہم جائیں اور کچھ سمیٹ لیں خیر و خوبی کا سامان اپنے دامن میں. چنانچہ یہ باپ بیٹا وہاں پہنچے اس محلے میں. فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِينَا أَبُو الْيَسَرِ، صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جس سے ہماری ملاقات ہو گئی وہ کون تھے؟ فرمایا کہ وہ ابو الیسر تھے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. اور یہاں ناظرین کرام، آگے بڑھنے سے قبل یہ جو ابو الیسر تھے، ان کے حوالے سے ایک بہت ہی یادگار چیز اس کا تذکرہ بھی ہو جائے، کیونکہ یہ حضرات، ان کی تو سبھی باتیں اور ان کی سبھی ادائیں، ان میں ہمارے لیے تو بس خوبی ہی خوبی ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. سورہ ہود میں یہ آیت نمبر ہے 114. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو مسلمان بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور یہ کہ ہم سبھی کے لیے تا قیامت ہر مسلمان کے لیے اس آیت میں اس قدر عظیم خوشخبری ہے کہ جو کوئی اس کے معنی و مفہوم کو سمجھے گا تو خوشی کی وجہ سے جھوم جھوم اٹھے گا. فرمایا اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، کہ اے انسان تم نماز پڑھا کرو
دن کے مختلف حصوں میں بھی اور پھر رات کے مختلف حصوں میں بھی نماز پڑھا کرو کہ کچھ نمازیں دن کے وقت ہیں کہ فجر ظہر عصر، اور پھر رات کے وقت کچھ نمازیں ہیں مغرب اور عشاء، تو تم ان نمازوں کی پابندی کرتے رہو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ خوشخبری سن لو، نتیجہ یہ ہوگا کہ ان الحسنات یذہبن سیئات، کہ یہ جو نیکیاں ہیں یہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ خاتمہ ہو جائے گا تمہارے گناہوں کا، تمہاری خطاؤں کا، تمہاری برائیوں کا۔ کہ کون ہے وہ انسان کہ جس سے کبھی کوئی خطا سرزد نہ ہوتی ہو؟ ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، بلکہ غلطی ہوتی ہے اور انسان کو بعض اوقات خبر بھی نہیں ہوتی کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے۔ لہذا 5 وقت نمازیں پڑھتے رہو پابندی کے ساتھ، نتیجہ یہ ہوگا کہ خوشخبری سن لو کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یہ جو نیکیاں ہیں، اور بالخصوص یہ نیکی جس کا تمہیں ابھی حکم دیا گیا کہ 5 وقت نمازیں پڑھتے رہو، نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری خطائیں معاف ہوتی چلی جائیں گی۔ ذالک ذکری للذاکرین، جو کوئی نصیحت حاصل کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ کے اس حکم میں نصیحت کا بہت بڑا سامان موجود ہے۔ تو یہ جو آیت ہے، یہ آیت جس میں تا قیامت اہل ایمان کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو کوئی سنے وہ جھوم جھوم اٹھے، یہ آیت نازل ہوئی ابو الیسر کے بارے میں، اصل میں ان کے بارے میں نازل ہوئی، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی گئی یہ بات کہ کیا یہ خوشخبری محض انہی کے لیے ہے یا سبھی کے لیے ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبھی کے لیے ہے، لیکن یہ خوشخبری نازل ہوئی ان کی وجہ سے، اور یہ کہ ان سے غلطی ہو گئی تھی، اور اگرچہ ان کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند ترین تھا کہ السابقین الاولین، کہ جو دین اسلام کے ابتدائی دور میں جنہوں نے دین اسلام قبول کیا یہ ان میں سے تھے، اور یہ کہ وہ بیعت عقبہ کے ابتدائی دور میں جب وہاں ہجرت سے قبل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی تشریف فرما تھے، تب حج کے موقع پر مدینہ سے آئے ہوئے کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، اور پھر مدینہ چلے آنے کی دعوت بھی دی تھی، جس کے نتیجے میں ہجرت مدینہ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ تو بیعت عقبہ کے موقع پر جو حضرات شریک تھے ان کا بہت عظیم مقام و مرتبہ ہے، ابو الیسر ان میں شامل ہے۔ اور پھر سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کا جو یادگار ترین واقعہ پیش آیا تھا، حق و باطل کے درمیان اولین معرکہ، اس موقع پر بھی ابو الیسر شریک تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین مکہ کا جو علم بردار تھا، یعنی جس نے جھنڈا اٹھا رکھا تھا، اور اس زمانے میں جو کوئی علم بردار ہوا کرتا تھا اس کی بہت خاص اہمیت ہوا کرتی تھی کہ اس نے جھنڈا اٹھا رکھا ہے۔ تو یہ جو ابو الیسر ہیں انہوں نے آگے بڑھ کر اس علم بردار سے اس کا جھنڈا ہی چھین لیا تھا، اور اس سے وہ مشرکین مکہ کا وہ جھنڈا چھین کر لے آئے تھے۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی، اور یہ کہ مشرکین مکہ کے لیے یہ بہت ہی ذلت و رسوائی کا معاملہ تھا۔ تو یہ مقام و مرتبہ ہے ابو الیسر کا، اور در حقیقت ان کا نام ہے کعب ابن عمرو السلمی، بنو سلمہ، ایک مشہور و معروف خاندان تھا وہاں مدینہ منورہ میں اس زمانے میں، بنو سلمہ، اور یہ خاندان آباد تھا عین اس مقام پر کہ جہاں مسجد قبلتین آج بھی آباد ہے، وہاں یہ قبیلہ آباد تھا، قبیلہ بنو سلمہ، اس سے ان کا تعلق تھا کعب ابن عمرو، اور یہ اپنی کنیت سے معروف تھے ابو الیسر۔ اور جتنے بدری صحابہ کرام ہیں جو کہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے،
اور جن کی تعداد تھی 313، ان میں سے یہ آخری ہیں کہ سب سے آخر میں ان کا انتقال ہوا سن 55 ہجری میں۔ تو اس قدر بلند ترین مقام و مرتبہ ابو الیسر کا، لیکن اول و آخر انسان ہے، اور انسان ہے اول و آخر خطا کا پتلا، ان سے غلطی ہو گئی۔ وہ کیا غلطی تھی وہ فی الحال یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، اور متعدد کتب احادیث میں بالخصوص ترمذی میں حدیث جس کا نمبر ہے 3115، اور وہاں ترمذی میں باب جس کا عنوان ہے باب من سورۃ ہود، سورہ ہود کے بارے میں جو احادیث ہیں ترمذی میں، وہاں ان کا مفصل تذکرہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان سے وہ کیا غلطی ہو گئی تھی۔ بہرحال ان سے وہ غلطی ہو گئی، اور یہ بہت پریشان ہوئے بعد میں کہ کاش یہ غلطی نہ ہوتی، اور گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کیا کروں؟ صبر نہیں ہوا، گئے اور پوچھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ نصیحت کی کہ اب کسی کو نہ بتانا، خاموشی اختیار کرو، توبہ و استغفار کرو بہت زیادہ، اور بس معاملہ اللہ کے حوالے۔ یہ چلے گئے، لیکن پھر صبر نہیں ہوا، اور یہ پہنچے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس اور عرض کیا کہ ایسے ایسے غلطی ہو گئی۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ خاموش رہو اور توبہ و استغفار کرو، معاملہ اللہ کے حوالے، اللہ معاف فرمائے گا۔ چلے گئے، پھر صبر نہیں ہوا، آخر ایک روز ہمت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ ایسی ایسی غلطی ہو گئی، اور ان کی وہ بات سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا، اور کوئی سخت بات کہی جس پر یہ انتہائی دل برداشتہ ہو گئے، اور بہت زیادہ غمگین، حتیٰ کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہونے لگا کہ میں جہنمی ہو چکا ہوں، اور یہ وہاں سے چلے گئے۔ اور پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا اور خوشخبری سنائی کہ دیکھو تمہارے لیے یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، کہ نماز پڑھتے رہو، پابندی کرتے رہو نماز کی، نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری خطائیں خود بخود معاف ہوتی چلی جائیں گی، اور اس میں بہت بڑا سامان ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ اتنی بڑی خوشخبری تا قیامت ہم سبھی کے لیے یہ جو نازل ہوئی تھی یہ آیات سورہ ہود میں، یہ واقعہ دراصل ابو الیسر کے ساتھ ہی پیش آیا تھا، لہذا ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں خاص قدر و قیمت کے جذبات ہونے چاہیے، اور اصل معاملہ کہ یہ دونوں باپ بیٹا وہاں کیوں چلے جا رہے تھے، اور ابو الیسر سے ملاقات ہوئی تو پھر انہوں نے ان سے کیا بات دریافت کی، اور ابو الیسر نے انہیں کیا جواب دیا اور کیا تعلیم دی، اور ان تمام باتوں کا اس باب سے کیا تعلق ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اکسوہم مما تلبسون، کہ غلاموں اور خادموں کو وہی پہنایا کرو کہ جیسا لباس تم خود پہنتے ہو، اس سے کیا تعلق ہے۔ یہ سبھی کچھ تفصیل لیے ہوئے ناظرین کرام انشاءاللہ آئندہ حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔